اور صرف ایک ہی کو پکڑ بیٹھنا یہ قرآن کریم سے انصاف نہیں ہے، زیادتی ہے۔ نبوت کا مضمون ہے، مگر اس سے پہلے کہ میں وہ دوسری آیات آپ کے سامنے رکھوں، پہلے ہم اس کا ایک ترجمہ کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اتفاق ہو جائے۔ درست؟ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد منکم ابا احد من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ درست؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جیسے مردوں کے، میں تم جیسے کا ترجمہ جان کے اس آیت کے مضمون کی طرف روشنی ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ رجالکم کا مطلب یہی ہوا نا کہ تمہارے جیسے مردوں کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ ہے، مگر اللہ کے رسول ہیں۔ پہلا سوال یہ اٹھنا چاہیے کہ کیا رسالت اور باپ ہونا دو متضاد باتیں ہیں؟ اگر متضاد باتیں نہیں ہیں تو لیکن کا کیا مطلب ہوا؟ اگر یہ مضمون ہو کہ رسولوں کے تو لڑکے ہوتے ہی نہیں، رسول تو مردوں کے باپ نہیں ہوا کرتے، تو تم کیا سوال کر رہے ہو؟ درست کہ محمد رسول اللہ تم جیسے مردوں کے باپ نہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ہے، یہ تو بات نہ بنی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی کر دی، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی مردوں کی نسل ختم کرنے والا ہی نہیں، رسولوں کی نسل بھی ختم کرنے والا ہے۔ اس سے نہ مردوں کی نسل جاری ہوگی نہ رسولوں کی نسل جاری ہوگی، یہ مطلب بنے گا۔ یہ مقام مدح کا مطلب ہے۔ کیا انسانی فطرت اس جواب کو قبول کر سکتی ہے؟ یہ ہر ایک کی فطرت اپنے پوچھنے والے کو جواب دے گی، مگر میری فطرت تو ہرگز ان معنوں میں اس کو قبول نہیں کر سکتی۔ اس لیے لازم ہے کہ لفظ خاتم کی چھان بین کی جائے، آنکھیں بند کر کے وہ معنی نہ منظور کیا جائے جو مولویوں نے آج امت پر ٹھونسنے کی کوشش کی ہے، اور اتنی بلند آواز سے ہر مسجد سے، ہر دفتر، ہر اخبار میں اتنا شور مچایا ہے کہ عامت الناس جن کو زیادہ عربی آتی کچھ نہیں، قرآن کا بھی مطالعہ ختم کے وقت سنتے ہوں گے کہ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ پتہ نہیں۔ اکثر انہوں نے مولویوں سے سنا ختم 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 ختم، اور مولویوں کو ختم کرتے بھی دیکھا ہے، کھانا ختم کرتے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں ایسا رسول آیا گویا کہ جس نے سب نبیوں کو ختم کر دیا۔ کیا عربی محاورے میں اس معنی کی گنجائش ہے بھی کہ نہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ امر واقعہ ہے کہ خاتم کا لفظ اہل عرب شان کے لیے اور امتیاز کے لیے اور ان معنوں میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ آخری سند ہے، وہ حرف آخر ہے، زمانے کے لحاظ سے استعمال نہیں کرتے۔ یہ لفظ باقیوں پر بھی استعمال ہوا اور اہل عرب، فصحائے عرب نے کیا۔ متنبی ایک شاعر ہے، مسلمان دور میں پیدا ہوا ہے جبکہ آیت خاتم النبیین کا مضمون خوب اس زمانے کے اہل علم اور اہل ادب کے سامنے تھا۔ اس کی کتاب پر لکھا ہوا دیوان پر خاتم الشعراء، خاتم النبیین کے مقابل پر خاتم الشعراء، اور حکمت کا بادشاہ ابو علی سینا کو کہا جاتا ہے، اور ان کی کتاب پر، ان کے دیوان پر، القانون جو ان کی کتاب ہے اس پہ لکھا ہوا ہے خاتم الاطباء اور خاتم الحکماء۔ ہر فضیلت کے لیے عربوں نے مختلف جگہوں پر لفظ خاتم کے ساتھ ایک فضیلت کو باندھا۔ کن معنوں میں باندھا؟ کیا ان معنوں میں کہ وہ شاعر جس کو متنبی کہتے ہیں، اب آئندہ اس کے مرنے کے بعد تم شاعری کا منہ نہیں دیکھو گے، آخری شاعر آ گیا ہے، اور لفظ آخر کو بھی ان معنوں میں باندھا ہے، فضیلت کے معنوں میں۔ اور اردو میں بھی مثال ہے، داغ نے کہا آخری شاعر جہان آباد کا خاموش۔ آپ کے داغ کے متعلق کہا ہے، حالی نے داغ کے متعلق کہا تھا آخری شاعر جہان آباد کا خاموش ہے۔
حالانکہ بڑے شاعر پیدا ہوئے جہان آباد، آج کل بھی ہر گلی میں ملتے ہوں گے. تو کیا معنی ہیں آخری اور خاتم کے جب تعریف کے مقام پر ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے اس مضمون میں جس کو اس کو خاتم کہا جا رہا ہے درجہ کمال حاصل کر لیا ہے. اس سے اوپر کوئی جا نہیں سکتا، سب کا سردار ہے. اور آئندہ اگر کوئی پیدا ہوگا تو تابع پیدا ہوگا، غلام پیدا ہوگا، ماتحت پیدا ہوگا. اس کا حرف اس کے حرف کے مقابل پر رکھا نہیں جا سکتا. یہ وہ سند ہے جس کے بعد ہر دوسری سند بے معنی ہو جائے گی. ایک یہ معنی ہیں خاتم کے جو عرب استعمال سے معروف ہیں. وہ معنی جو ہم پر مولوی ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان جگہوں میں کسی جگہ بھی خود لگا کے دکھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر وہ معنی کریں گے تو ساری فضیلتیں امت سے اٹھ جائے گی. نبوت نہیں جائے گی، ولایت بھی جائے گی، کیونکہ باقی باتیں تو عام عربوں نے کہیں. ایک ایسی بات ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لفظ خاتم کو استعمال کرتے ہوئے فرمائی. حضرت علی کے متعلق فرمایا انت خاتم الاولیاء وانا خاتم الانبیاء. ایک روایت میں ہے انت خاتم الاصفیاء وانا کما کا لفظ یہ کما انا خاتم الانبیاء. اے علی تو اسی طرح ولیوں کا خاتم ہے جیسے میں نبیوں کا خاتم ہوں. اور دوسری روایت میں پاک باز لوگوں کا خاتم ہے. تو جس امت سے نبوت بھی گئی، پاکیزگی بھی اٹھ گئی، ولایت بھی باقی نہ رہی، وہاں بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. یہ استعمال کسی عام عرب کا نہیں، حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا استعمال جن پر آیت خاتم النبی نازل ہوئی ہے. اور آج تک کسی بحث کرنے والے نے اس روایت کو اس بنا پر رد نہیں کیا کہ آیت خاتم النبیین کے خلاف ہے. جن اہل علم نے اس پہ شک کا سایہ ڈالا ہے وہ کہتے ہیں روایت کے اعتبار سے یہ کمزور ہے. مگر کسی عالم دین نے کبھی پہلے یہ نہیں کہا کہ درایت یعنی اپنے مضمون کے لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مانا جائے تو پھر لفظ خاتم کا وہ معنی ہم کر ہی نہیں سکتے جو ہم کر رہے ہیں. یہ بنیادی اہم نقطہ ہے جو آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک اور لفظ خاتم ہے جو انگوٹھی، ایسی انگوٹھی جو میں نے پہنی ہوئی ہے جس میں کچھ کندہ ہے، مہر لگانے کے لیے جو انگوٹھی استعمال ہوتی ہے اس کو خاتم کہتے ہیں. تو تصدیق کے لیے انگوٹھی لگائی جاتی ہے جس کا مطلب ہے مصدق. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معنوں میں لازماً خاتم تھے، اور ایسے خاتم تھے کہ ان کی کوئی مثال ساری دنیا کی نبوت میں کہیں دکھائی نہیں دے گی. یہ چیلنج ہے جو میں غیر مسلموں کو ہمیشہ دیتا چلوں، آج تک کسی نے ایک نے جواب نہیں دیا. ہے کوئی نبی کوئی لا کے تو دکھائے جس کی کتاب نے یا جس کے کلام نے تمام دنیا کے انبیاء کی تصدیق کی ہو اور شرط لگا دی ہو کہ جب تک سب کو نہیں مانو گے مجھے بھی نہ مانو گے، مجھے تمہارے ماننے کی کوئی پرواہ نہیں. کون وہ نبی ہے؟ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کے سوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس عالمی شان کا نبی جس نے عالمی نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، اس نے اس شرط کو پورا کر دکھایا کہ تمام دنیا میں ہر نبی کی عزت و توقیر کو قائم فرمایا اور یہ دعویٰ کیا کہ میں مصدق ہوں ان کا. سارے سچے تھے. اب عیسائی اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کی ذاتی شرافت ہے، مگر مذہبی نقطہ نگاہ سے غلطی کر رہا ہے، کیونکہ اس کو مذہب یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے. اگر یہودی حضرت عیسیٰ کے خلاف آج کل زبان نہیں کھولتے سیاسی مقاصد کی خاطر تو ان کی سیاست ہے، ورنہ ان کا مذہب ان کو بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تو درکنار انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں تھے، کیونکہ ان کے قانون کے مطابق ایک ایسا بچہ تھا جو غیر قانونی تھا.
تو شرافتیں ہیں اگر یا مقاصد ہیں تو انسانی ہیں. اگر اپنے مذہب سے وہ لوگ وفادار ہوں تو ان کے لیے ناممکن ہے